بیویاں کئی لوگ چاہتے بچوں کرتا جائے، کداں کرتا جائے یار؟ بیویاں اللہ تعالیٰ چن کے رسولہ دے گھر چلے آیا، سورت احزاب پڑھیا پتہ لگتا بھی یہاں کوئی بھی ادا نہیں نکاح چاہیے جداں لوگ ایک دوسرے نال رشتہ داریاں کر لیں مینوں پسند آ گئی وہ ماپے، ادا نہیں گل ہے۔ یہ قرآن تو بھی پتہ لگتا، حدیث رسول تو بھی پتہ چلتا کہ رسول کریم علیہ السلام دے گھر جنیاں ازواج مطہرات آئیاں یہ ساریاں اللہ تعالیٰ دا اپنا انتخاب ہے۔ کسی لیے وکھرا بیان آ جاتا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پہلا ہی حضور نے وحی دے ذریعے خواب سے ویکھیا سے اللہ نے دکھایا ریشم دے کپڑے اور دسیا گیا کہ تیری بیوی بن والی حضرت خدیجہ بنیا، جو بھی ہے انتخاب اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت لیا۔ اور یہ کوئی اداں دیا عورتیں نہیں جویں لوگ ویاہ شادی کر رہا، کافراں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیغمبر نے انہیں نکاح کی تھی، پیغمبر نے پھر اولاد جنی، کوئی انہوں سے جمے ایک چو اولاد ہوئی ہے، پیغمبر نے یہ دھندا سی دن رات جہاد اور دن رات نمازاں تہجداں ہر وے پیر سوچتے تھی کم بختو تسی نبی نو سمجھو تو تمہیں عقل آوے نا بھی کیوں یہ لیے دائرہ کھلا کیتا گیا؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت دنیا لی رہبر ہادی، مرداں حضور کام کر دے مگر اس خاطر بھی عورتاں حضور دا کام کون سنبھالے؟ ایک کار نبوت جڑا نبی دا کام کہ دین دے سکول کھل جان اور ہر قبیلے دیا عورتاں بلا جھجک آن بھی ساری اپنی بچی حضور دے گھر بیٹھی تھی آ کے دین سیکھن، یہ نبی دا کام سی، وہ مرداں نال نبڑتا ہی ہے نا، تھوڑی جی عمر سی۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں آپ دیتیاں کہ جنہاں نے کار نبوت آپ دے نال شرکت کی، جو کام نبی دا سے انہاں کیتا، سارا دین اگے تو اگے پھجار، سب تو زیادہ حصہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ پہلا فوت ہو گئیاں، باقی جڑیاں سے انہوں نے ایڈا وقت نہ ملیا، یہاں دے ذریعے دین بہت پھیلیا۔ سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پڑھنی چاہیے، سید سلیمان دی کنے لوگ آ کے دواتاں ہی دواتاں مسجد بیٹھے ہیں، اما اندر بیٹھیاں، کوئی ہن قرآن پڑھ رہا ہے، ہن حدیثاں حل ہو رہی ہیں، ہن فقہ حل ہو رہی ہے۔ اما نوں تے اللہ نے چنیا ہی 6 سال دی عمر، ورنہ کوئی دنیا دا دھندا ہوگا تے چھوٹی عمر چننا سی، ذہین سمجھ کے کہ اللہ نے انی قابلیت دیتی ہے بے رسول اللہ دا مشن جڑا نو اگے بڑھا سکتی، دین جڑا لوگوں تک پہنچا دے۔ یہ سیرت عائشہ پڑھنی چاہیے جڑی سید سلیمان ندی لکھی، علماء نہیں وہ نقطے حل کر سکے، بڑے بڑے صحابہ جڑے پھر جاندے سی اماں کو پوچھو، دین دے مدرسے کھل گئے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس تو اللہ نے حداں ختم کرتیاں، اتنے نکاح کوئی کوئی پابندیاں نہیں، جنیاں مرضی کر ہونیاں جہاں دیدار سمجھدار چاہیے، ورنہ یہ دنیاوی دھندا ہوندا تے کنواریاں لڑکیاں دی تھوڑی کمی سی، سونیاں تو سونیاں حضور لب لیں دے جہاں دیدہ، کسی دا ایک خامد مریا کہتے 2 مرے، ساریاں ایک اما عائشہ رضی اللہ عنہا کواری، ساریاں سمجھدار بیٹھیاں اپنے اپنے قبیلے دیا عورتیں آ کے انہوں کو دین سیکھ لیاں۔ اس تو امہات المومنین صرف یہ نہیں بھی عورتیں سی، انہوں نے سمجھو بھی رسول اللہ کا کام انہوں نے اپنے سر لیا، دین امت نو دے رہی سی، بہت مردوں تو علاوہ جڑا عورتوں کا حصہ سارا انہوں نے ذریعے پہنچا، احسان مان رہا امت انہوں دی۔ اس پارے اللہ تعالیٰ قرآن کہتا بھی انہوں میں تدے نکاح حرام کرتا بھی کوئی خبیث نہ سوچے بھی رسول اللہ تو بعد میں انہوں نے نکاح کرنا، یہ ماواں تھوڑی ازواج امہات المومنین، یہ مومنان یہ ماواں، اتنے نکاح والی گل نہیں سوچنے حرام ہے، تسی ماواں سمجھ کے نہ کو سکھو تے تہاڈیاں عورتاں بھی نہ کہا کہ بہن دھیاں بھیڑاں آپ اپنے قبیلے دا دین جڑا عورتاں امہات المومنین رضی اللہ عنہ پہنچا، بڑا وڈا کام کیتا، بہت کم دین دا سوال ہے۔ اس تو اللہ پاک نے ازواج رسول نو مومنہ دیا ماواں کیا بے جی میں ماں دے بارے تسی نہیں سوچ سکتے بے نہ سی نکاح کرنا، حرام ہے تہاڈے نکاح، براتن کے ازواج بعد ابدا، خبردار قیامت تک انہاں نے نکاح دا سوچیں گے۔ ماں سمجھ کے لوگ جاندے سی پوچھتے پردے دے پچھوں پوچھی جاندے دستے، تو رسول کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات کار نبوت شریک ہے، بندیاں حضور نبی آپ کام کرتے تھی، عورتوں کے حصے چ کام سنبھالیا، بہت دین کا کام کیتا، امت انہاں دی احسان مند ہے، نہ رہا کہ وہ لوگ جڑے گستاخیاں بیدمیاں کر، باقی کوئی سمجھے بھی غلطیاں نہیں ہوندیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام جڑے سارے دے باپ ہے تے نبی سی، انہاں کو نہیں ہوئی، جنت چوں نہیں نکلو، کیوں تسی ایویں غلطیاں شمار کر کے کہہ دندے جی اس تو بعد ہن عزت ہی کوئی نہیں رہی؟ انسان لیے معیار کتے خدا نے دسیا بشر غلطی نہ کرے، یہ اگر ہوئے پاس کین ہونا، پھر کوئی جان چھڑا سکتا؟ کوئی حیا کرو، غلطیاں انساناں کوئی ہوندیاں مگر جان بوجھ کے نہیں ہونی چاہیے، آدمی بچ کے رہنا چاہیے، مگر انسان ہے غلطی ہو سکتی، احترام کمی نہیں ہو سکتی، ورنہ کچھ دلیری کرے پہلا آدم علیہ السلام دے دوڑے ہوئے کہ انہیں جنت تو سانو چک کے باہر ماریا، مجرم ہو، توبہ توبہ، وہ اللہ کا چنیا پیغمبر، غلطی ہوگی تب کی۔ تو اگر کسی ازواج مطہرات کو بھی اگر کوئی ایسا کام ہویا جڑا نہیں سی ہونا چاہیے، جتنے پچھتاؤندیاں رہیاں، لوگ اسی گل نوں روندے رہن تے پھر پچھلے پیغمبراں دے دوڑے ہو جان۔ نوح علیہ السلام نے جو کچھ کیتا، قرآن چاہا انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، بڑی ڈانٹ آئی ہے کہ میں تجھے ڈانٹتا ہوں کہ جاہلوں میں سے رہو، پتر ہی دعا مانگ بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں آندا، وہ ساری زندگی نمونہ، مگر اپنے باپ کی جنہوں نے دعا کی غلط کام ہے کہ یہ کام نہ پارو برے کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ عقل ہونی چاہیے کہ انسان لیے معیار خدا نے نہیں رکھا کہ وہ غلطی نہ کرے، یہی بڑی گل ہے کہ زیادہ نیکی رہے
کدی ہو گئی ہے تو پچھتایا روے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اینا کمال ہے، اینی گل ہے۔ مگر ہوں ایک پاسے وہ ظالم ہے جڑے حرامی آندے جدوں اماں میدان جنگ گئی ہے، لڑائیاں لگیاں، اس تو عورت نوں سیاست حصہ لینا چاہیے۔ وہ بالکل کتاباں لکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں ڈٹ سکتا عورتوں سارے نہ روڑیاں روپیاں حصے لینے چاہیے، گھروں باہر آوے اور کرے وہ اپنا الو سیدھا کر دے کہ بے پردہ کر دو، انہوں نے اسمبلیاں لے جاؤ فلانا کرو، اماں کا حوالہ دیں دے۔ کچھ نہ رہ کیسے ہے جڑے اس غلطی پر آدھے وہ ماں ہی نہیں ہو رہی، وہ کوئی ادب احترام نہیں، خبیث لوگ، یہ کی حق ہے؟ غلطی آدم علیہ السلام کوئی انہوں نے نبی نہیں رہو، نوح علیہ السلام نے ڈانٹ پائی، انہوں کا ادب نہیں رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ آدھا انہیں جڑا باپڑی دعا کی تھی غلط ہے، کوئی کرے دلیری انہوں نے برا کہنا، وہ انسانوں کو غلطیاں ہوتی۔ اماں کا یہ بڑا کمال ہے بھی وہ منیا رہی، سارا تو زیادہ جنگے جمل نو روندے لوگ کہ اماں نے یہ کیوں لڑائی کی تھی، وہ گھروں باہر کیوں نکلیاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں جنگ کی تھی، بھی اماں کا یہ دینداری اور تقوی تھوڑا بھی وہ بعد چ روندیاں رہی، ہمیشہ روئیاں کہ میرے کوئی کام کیوں ہوا۔ اگر یہ غلطی تے پڑنا آدم علیہ السلام ہو پھر انہیں کہ جنت سندیا ڈائریکٹ رب دیا گلیں سندیا حکم توڑیا، پہلے وہ نپٹو بھی انہوں کچھ نہیں کہنا بھی غلطی ہو گئی، چلو اللہ نے معاف کیتا، توبہ کی، اتنے کی ہونا پھر۔ یہ کتاب ہے جی یہو جہ ایک پریت کے جواب سے فضل الرحمان بن محمد اپنے اہل حدیث عالم میں مسجد مبارک سے لاہور، انہوں نے ایک کتاب لکھی کیا عورت ملک کی سربراہ ہو سکتی ہے، اتنے لکھی جدو انہوں نے کیا کہ اماں عائشہ میدان جنگ گئی ہے، اگر وہ نہیں عورت حصہ لے سکتی سیاست، انہیں کمان کیوں کی، لڑائیاں کیوں کی، کان سیدھا پھڑن کا فائدہ، جڑے یہاں غلطیاں پر وہ برا کہیں وہ بھی لانتی ہے، جڑے مکرنا چاہتے غلطی ہوئی نہیں، یہ بھی کوئی کرنے والی گل جڑی ہوئی جنہوں آپ غلطی آ منتا تو امت منتی غلطی انہوں منو، مگر وہ بے ادبی کرنی، بالکل اپنی عاقبت گندی کرنا کوئی حق نہیں۔ اے پھر یہاں بیچاروں نے ایک کتاب لکھی حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی کا موقف، 182-83 صفحے تو شروع ہوتی ہے اور ایک گل بہت اگے تک جاتی ہے، جہد بالکل رحمت اللہ تارک کا جواب انہیں لکھا 201 صفحے تک۔ عبد الرحمان بن محمد بہت بڑے اپنے حدیث عالم میں علیہ السلام جی لکھ دے مسجد مبارک سے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھتاوا، فرمایا اماں بعد پچھتائیاں روئیاں، عائشہ رضی اللہ نے کہا جب ابن عمر گزریں تو مجھے آگاہ کر دینا۔ حافظ ابن عبد البر اور قرطبی 184 صفحہ، المتوفا 463 نے ابن ابی عتیق سے نکل کیا کہ عائشہ رضی اللہ نے کہا جب ابن عمر گزریں تو مجھے آگاہ کر دینا۔ بیوقوف لوگ ہیں جڑے آخر غلطی نہیں ہوئی، انبیاء دیاں قرآن غلطیاں قرآن چاہتا، جڑے آخر نہیں غلطی ہے تھوڑا نیک ہی نہیں، یہ بھی الو دے پٹھے والی گلاں، انسانوں کو غلطیاں ہوئے، نبیاں کو قرآن دسن دیا پھر منکر ہو جاؤ انہوں دے، عقل نہ رہو کہ غلطی ہوگی، اگلا غلطی نو مندا روندا تو یہ جان نہیں چھڑنی ہے۔ تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ جب ابن عمر کو دسنا، چنانچہ جب ابن عمر آئے تو عائشہ رضی اللہ کو بتا دیا گیا، انہوں نے ابن عمر سے عربی عبارت اگے تشریح کی، اے ابو عبد الرحمان بصرہ جانے سے مجھے آپ کو نہ روکنے والی کون سی چیز، جب میں بصرے نو گئی ہیں جنگ جمل کیوں نہیں میں نے روکیا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آپ پر غالب آ چکا ہے، میں نے خیال کیا کہ آپ اس کی یعنی ابن زبیر کی مخالفت نہیں کریں۔ انہوں نے کہا تہاڈا پراندا تہاڈے سے سوار سی، تسی وہ مندیاں سی، اس ویلے ساری پیش کوئی نہیں سی جاندی۔ عائشہ رضی اللہ نے کہا اگر آپ مجھے منع کرتے تو میں نہ جاتی۔ الاستیاب ترجمہ عبداللہ ابن زبیر صفحہ 354۔ حضرت عائشہ کے الفاظ سے واضح ہوتا کہ ان کو جنگ جمل میں شریک نہ شریک ہونے پر کتنا دکھ تھا، ایک ایسی ناخوشگوار یاد تھی جو انہیں بے قرار کیے ہوئے تھی۔ اے پھر حدیث رسول ہے کہ بیویاں بیٹھیاں سی، ہوں منکر حدیث جمتے جاندے اہل حدیثات کہ ویندے نا کہ صحابی تے ذرا حدیث سے منکر ہو جاندے، وہ ادا پھر مسعودات میں مسعودہ بیاسی نے لکھا قرآن آ جاؤ، ادا جان سنے قرآن تو منکر ہو جاؤ، قرآن ہوں کہ جمعہ پڑھتے ہیں حضور ویکھیا لوگوں نے قافلہ آیا تارا ٹوکا قائم چھڈ کے چلے گیا سی، ہوں قرآن چھڈ دینا جی، وہ انسان ہے غلطی ہوئی اس غلطی نو پٹن بہ جانا بھی ظلم ہے کہ کہو ہوں نیک ہی نہیں رہے۔ انسانوں کو عمل رب نے کیوں توڑنے، اگر صرف ایک غلطی سے پھڑ لینا توڑنے کیوں، کہ آخو غلطی نہیں ہوئی بھی عقل کی گل ہے، ایک سچ نو چھپاؤن کی کوشش کرو۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ کے بارے جدوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیاں سی بیویاں، وہ حوالہ دیتا کہ تہاڈے چوں کون ہے جہدے حوض تے کتے پونکن گے، چشمے کا نام لیا حضور نے کہ حوض چشمہ جڑا وہ کتے اتنے پونکنے آ، تہاڈے چوں کہڑی آؤ؟ اس ویلے گل نہ کھلی، مگر اماں جدوں گئیاں تو میں اتنے حوض پہنچیاں کتے پونکے، اللہ کے پیغمبر کی گل تو نہیں سی ٹل سکی، کتا بہت پونکیا۔ اماں نے پوچھا کہ کہڑا چشمہ، انہوں نے آخیا حوض، آپ نے فرمایا بٹھا دے ہوں، خدا دی قسم میں واپس جا رہی، یہ جو میں ہی نکل آئی جو حضور نے کیا سی میرے تے گل پوری آ گئی۔
حضرت زبیر نے غلطی کی تھی، اس بہنوئی سے انہوں نے کہا اماں تو کہڑا جنگ نو چلی ہیں، تو چل خنی تیرے پر امتی کو بہتری ہو جائے، اگے ٹور لیا جتے علامہ البانی فرماؤں دے اماں دا نکلنا غلط سی، اور جدوں انہوں نے پتہ لگ گیا تھا اگے جانا غلط سی، تے حضرت زبیر دی بہت بڑی غلطی، انہیں کیوں یہ جی بہانے دی گل بنائی، مگر فرماؤں دے وہ روئیاں توبہ کیتیاں، ہن جان نہیں چھڈنی، اللہ تعالیٰ نے دروازہ کو بند کرتا۔ مکہ سے جب وہ لشکر کے ساتھ بصرہ جا رہے، بہت بڑے حدیث عالم عبد الرحمن ابن محمد، تو راستے میں حوض کے مقام پر کتوں کے بھونکنے کی انہوں نے آواز سنی، تو ان کے پوچھنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ مقام حوض ہے، انہوں نے کہا میں تو واپس جا رہی ہوں۔ ان سے حضرت زبیر نے کہا نہیں، بلکہ آپ آگے بڑھیں، مسلمان آپ کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کرا دے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے ایک کے ساتھ کیا ہوگا جب اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے، اس میں دسیا کہ وہ کی بننا اس عورت کا تھوڑ چوں جتنے حوض دے کتے بھونکنے۔ المستدرک جلد 3 صفحہ 120، مسند احمد جلد 6 صفحہ 52، فتح الباری جلد 13 صفحہ 55، سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ 170۔ ہن کم کی ہو رہا، کچھ تے چاہتے ہیں نہیں صحابی نو بچاؤنا دین جاوید جاوے، کتاباں ساریاں ردی ہو جان، کیوں کنڈے دے آدم علیہ السلام کو غلطی ہوئی اللہ نے بخش دی، نبی ہے کوئی بےادبی کر سکتا، کن سیدھا پھڑیا کرو بھی جڑی ہوئی گلو جو مکرو نہ تے گاں پٹھے نتیجے نہ کڈو بھی ہونے ماں نہیں رہی جدو نہیں رہا، حد چ رہا کرو۔ اینے حوالے دیتے۔ مورخین نے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ نقل کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ اس جگہ کا نام حوض ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور زور سے چیخیں کہ اللہ کی قسم وہ میں ہی حوض کے کتوں والی ہوں۔ یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ کہا لوگوں مجھے واپس لے چلو، پھر انہوں نے چابک مار کر اپنے اونٹ کو اٹھایا اور وہاں سے چل نکلے۔ حضرت زبیر بھی اس غلط گل تو اگے چل پیا، ورنہ انہوں نے ارادہ کر رہا تھا میرا انہوں اگے جانا کوئی جائز نہیں۔ اور بعد پھر جو کچھ ہویا، بزار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس پر حوض کے کتے بھونکے۔ 186 پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے راویوں کے بارے میں لکھا رجال ثقات، اس روایت کے سب راوی ثقہ۔ حافظ ابن عبد البر نے اس حدیث کے بارے میں رقم کیا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے معجزہ حضور دا کہ نہیں دیر پہلا گل دسی۔ حضرت ابن عباس کے شاگرد اکرمہ سے روایت کرنے والے اسام بن قدامہ ثقہ ہے اور سند ایسی مشہور ہے کہ ذکر کی محتاج نہیں۔ حافظ ابن حجر نے پہلے اس کی وضاحت کر دی۔ پھر ام سلمہ کا بھی لکھا، خاتیوں نے بھی لکھا کہ عائشہ اگر رسول اللہ سال سے ویلے اونٹاں سے چڑھی پھر میدان پسند کر دے، اسی جی بیٹھیاں اتنے سان نہیں پتہ لگتا علی حق سے میں اگر نکل سکتی وہ نال ہوں، مگر نہیں، یہ سانوں دین اجازت نہیں دیتا، سارے لیے یہ ہے کہ اپنے گھراں چ رہو۔ اچھا اگے پھر اما رضی اللہ، جب ام المومن کا اپنا حال یہ تھا کہ اس خوفناک جنگ کے خاتمہ پر انہوں نے کہا تھا واللہ لوجدت انی مت قبل ھذا الیوم ب20 سنہ، اللہ کی قسم بے شک میں پسند کرتی ہوں کہ اس دن سے 20 سال پہلے مر گئی ہوتی، خود پچھتاؤں کہ میں کس کم پہ گئی، میرا کم نہیں۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں لا ریب ان عائشہ ندمت ندامت کلی علی مسیرہا الی البصرہ و حضورہا یوم الجمعہ ما ظنت ان لم یبلغ ما بلغ، سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ اپنے بصرے کے سفر اور جنگ جمل میں حاضری پر کلی طور پر نادم تھی، اور ان کو یہ گمان نہ تھا کہ بات وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا میرے جان نہ سرا ہو، وہ گل لڑائیاں تک چلی گئی۔ اے امام ذہبی بیان روندیاں سی، پچھتاؤندیاں سی۔ پھر انہوں نے روایت کی، اس روایت کا ذکر کیا اور ابن سعد ابو نعیم نے بھی نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن کریم کی جب یہ آیت پڑھتی تم اپنے گھروں میں رہنا، قرآن حکم سے کرنا پھر تو اتنا روتی کہ ان کی اور نہیں آنسوؤں سے تر ہو، بہت روندیاں کہ میں قرآن دے حکم تے رہندی میں کیوں کروں نکلنا۔ سورۃ الاحزاب آیت 33۔ اگے پھر بیان ہوندا جاندا آخر تے پھر لکھ دیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ابن سعد رافض ابو عبداللہ الحاکم نیشا پوری نے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ قیس بن ابی حازم سے نقل کیا قالت عائشہ وکان تحدث نفسها ان تدفن ابی بیت ہمارے رسول اللہ اے نیک ہون دی علامت، اے معیار اگر بنا رہی ہے نا کہ ساری عمر بھولنا نہیں تو گیا کم، پھر نبی بھی خطرے چ ہے، یہ جنت جانتا ہے گا کوئی اصول کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اے کہ جان کے نہ کرے اور جب پتا روندا رہے توبہ کرتا رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا المستدرک جلد 4 ترجمہ عائشہ صفحہ 6 طبقات الکبریٰ جلد 8 صفحہ 74۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کو ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن کیا جائے، شوق سے میرا گھر ہے حضور دفن ہوا ہے، میرا ابا میری بھی قبر بنے۔
وقالت انی حدثت بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدثا ادفنونی ما ازواجی فدفنت بالبکی هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجا. ان کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے غلط حرکت کا ارتکاب کیا. اے نیک بندے دی علامت فرمان دیا نہیں میرا کام نہیں سی, غلطی ہوئی, میں کروں کیوں نکلنا سی, بندے نبرتے پھر لہذا مجھے آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کر دینا چاہوں, چنانچہ ان کو بقیع میں دفن کیا گیا. پہلا شوق رکھ لیا سی کہ حضور کو دفن, فرمایا نہیں کام مارا ہو گیا, میرا کام نہیں سی کرو نکلنا, اس تو موننا مینو حضور کو دفن کرے ہو. اب طبقات الکبریٰ میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی وفات کے وقت یہ کہا تھا. امام شمس الدین ذہبی نے حدث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے مراد ہے, امام ذہبی لکھ دے کی گل سی جنہوں نے کہا کہ میرے کو حرکت ہوئی مسیر رہا یا ملدم, فرمایا جنگ جمل لی جڑی میں گئی کام نہیں ٹھیک ہوا. فَإِنَّا نَادِمَتْ نَدَامَةً كُلِّيَّةً وَتَابَتْ مِنْ ذَلِكَ لَأَنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمُتَوِّلًا قَاصِدَةً لِلْخَيْرِ كَمَا اجتهد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وجماعة من كبار رضی اللہ عنہ الجميع. خدا دے بندے درمیان چاہ جاؤ, غلطی منو تو برا کہنو ہٹ جاؤ. اس طرح بن گئی نا گل بھی ایک غلطی ہوئی تو گئے جہنم تے سارے تسی جے, تسی بڑے پہلا ہی جانا, تھی وہ تے غلطی نو روندے جے انہیں نیکیاں دے پاٹ, تسی کی کر دے برا کہنے والے اپنے منہ ویکھو. تاڈے امام ذہبی لکھ دے سیر اعلام بڑا جلد 2 صفحہ 193 جنگ جمل میں ان کا آنا جس پر کلی طور پر نادم ہے. اے وہ غلطی سمجھنا سی جڑا میں وہ گئی ہوں اتنے بہت شرمسار سے, اور انہوں نے اس سے توبہ کر لی, حالانکہ انہوں نے یہ کلام صرف بڑائی کے ارادے سے کیا, کوئی لڑتا نہیں سی, کوئی میرے پاروں امتی ماں کو گل بن جائے گل نہ بنی. ان کی یہ تعویل اسی طرح کی تھی جس طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام اور کبار صحابہ کی جماعت نے اتحاد کیا. ایڈے بڑے اشرا وشرا نال سی, بہنوئی سی دونوں, مگر یہ نیک نہیں چیز ہے. ایڈا بڑا ظلم ہو گیا, مدینہ شریف حضرت عثمان مارے گئے, بیچارے کی ہوش نے کام نہیں کیتا. یہ طریقہ تو کوئی نہیں قصاص لینا کا, ملک گڑبڑ پا دے ہو گئے پھر خلیفہ قصاص لے سکوں گا. خلیفہ مدینے بیٹھا تدے مسعود احمد بیاسی لکھ دے میری تو عقل کم نہیں کرتی, یہ بسرے کی لین گیا خلیفہ کتنے ہے, جی آدھے سے آپ دنیا کو وڈنا, یہ دین آتا ہی نہیں, عوام نو کی حق, یعنی وہ بیچارہ پریشان ہے, پلے کچھ نہیں پہنتا, یہ بسرے کی لین چلے. بہرحال اجتہاد کیا تھا, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوئے. اتنا گل مکانی چاہیے, غلطی نال ہی دعا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے, معافی. اگے بھی پھر چلتے جاندے بعد لکھ دے کہ جڑا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زید بن سہان کے نام خط, بعد جی پھر حضرت عبداللہ بن عمر ملتے سی تو انہوں نے کہندیاں سی کہ تسی کیوں نہ مینوں تو روکیا جدوں میں میدان نو جا رہی سی. انہوں نے آخیا اماں ساڈا زور نہیں سی چلتا, اس وقت ابن زبیر طور سے غالب آیا سی, بھانجا ساری پیش نہیں کی, میری بھن نو تو لے چڑی سی, افسر انہوں میں پھڑ کے مدینے لے گیا. اے سارا بیان جڑا انہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف گہری سازش سارا بیان کر کے اے پوری کتاب لکھی ہے, عورت کی سربراہی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. فضل الرحمان ابن محمد مشہور ہے حدیث. جدو پرویزیاں نے آخیا عبداللہ تارک نے کہ روندے پھر دے عورتوں نہیں آ کم کرنا چاہیے, اماں کیوں کیتا؟ انہوں نے آخیا اماں نو رسول بھی روک گیا سی, وہ خود روئیاں, اس غلطی نو دلیل بناؤ. بہت پیاری بحث ہے جڑی ہر ایک نو پڑھنی چاہیے. بہرحال غلطی نو غلطی مننا چاہیے. اگر نوح علیہ السلام دعا کیتی ہے بٹ ویڈلی تو اللہ آخیا نہیں آئے کان تکونا من الجاہلین, میں ڈانٹدا تینوں کہ جاہلاں چ نہ ہو. پیغمبر نے معافی منگی کہ تو معاف نہ کرے گا, رحم نہ کر, تباہ ہو جوں. ہن کوئی نالائق اٹھے اور حضرت نوح علیہ السلام نو برا کہنا شروع کر دے, اپنی عاقبت گندی کرنی. تو کوئی مکری جائے بھی ہر نبی ہوئے اور غلطی کر دے, نہ یہ دونوں افراد تفریق ہے. عقل سے رہنا چاہیے. بشر غلطی کا پتلا, وہ یہی بڑی خوبی ہے. جی علامہ البانی صاحب آخیا کیوں مکر دے جے سجیس تو کتوں والی تو کی یہ قیامت آتی ہوئی نا کما نے غلط کیا تو تد کی ہوا تھی شیعہ کی صفت کرے جے کہ امام ہے 12 یہ غلطی نہیں کر سکتے. غلطیاں ہوں یہی بڑا ان کا تقوی اور ایمانداری ہے. روئیاں پچھتائیاں جان نہیں چڈنی ہوں, غلط کرتا جڑا انہیں غلطیاں دے پر, مگر مننا چاہیے کہ غلط ہویا ٹھیک ہے. میں انہیں شیعہ کتاب تو پڑھ دیا کہ رسول کریم علیہ السلام دے جڑے خاصے خدا دا خوف کرو, میں شیعہ سنیاں تو بلند ہے, مگر امت دا اتحاد چاہنا کہ اپنے بڑیاں نوں پوچھو اگ بجھاؤ. ایسے یہود نصارا تمہیں تباہ کرنے دے تلے ہے, تسی انہاں کماں لگے گئے پھر بچو گے, کلے کلے دی واری واری شامت آتی جاؤ گی. اے کتاب جے میرے سامنے 399 صفحہ بہار الانوار الجامعہ لدرر اخبار الائمۃ الاطہار, تالیف العلم العلامۃ الحجہ فخر الامت المولا الشیخ محمد باقر المجلسی قدس اللہ سرہ. ایسا بندہ متصبر ہے, بالکل دشمن اہل بیت اہل صحابہ, دار و حیات تراث الارض, 110 جلداں تے 16ویں جلد. رسول کریم علیہ السلام دے خاصے بیان ہو رہا ہے کہ حضور نو بھی اللہ نے درجہ دیتا, بھی درجہ دیتا. اے سن لو, اور یہ سارے اپنے جڑے ساتھی نا شیعہ حضرات بھی اپنے ہی, اگر بھلے تو کوئی گل نہیں, عقل کرنی چاہیے.
وقت والے وفی مشروعیت من جوز من المحمد شکل مارا قرآن آندے اللہ دے رسول علیہ السلام نے اگر ایسا کیتا دے حضور دی بیویاں نے نکاح دے حرام فرمایا احد منو لقول صلی اللہ علیہ وسلم زوجاتی فی الدنیا زوجاتی فی الآخرہ والجنت محرمۃ علی الکافرین 16ویں جلد ہے بحر الانوار 399 صفحہ بہت قیمتی حوالہ حضور دے خاصے بیان ہو رہے کیا چیزاں صرف حضور نو ملیاں او دے وچ بیان کر دے کہ رسول کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات لقول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا زوجاتی فی الدنیا زوجاتی فی الآخرہ میریاں دنیا میریاں بیویاں ایک قیامت دن بھی میریاں بیویاں میری بیوی اور کسے کو نہیں جانی باقی بدل جانیاں کہ فرعون دی بیوی آسیہ تو کسے مومن مل جانی کوئی ہے دوسری کافرہ ہو جا نکل جانی یہ چونکہ مومنہ دین تے رہیاں غلطیاں گوڑی مارو پیغمبر خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑیاں دنیا چ میری بیویاں یہ آخرت بھی میری بیوی کسے ہور کو نہیں جانیاں میرے نال ہی اتھے بھی ہے تو اتھے بھی نہ جنت میرے نہ ہونا 399 صفحے تو پڑھے باقی جڑیاں بیٹیاں دا مسئلہ وہ پھر انشاءاللہ جڑے نا پھر ثم قال رحم اللہ فی التذکرہ ثانی 398 صفحہ کہ علامہ اہلی تذکرہ احسان ان ازواج امہات المومنین سواء فی امہات تحت نبی امہات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت رسول دیاں بیویاں امت دیاں ماواں بیدے چ ایمان نہ سارے انہیں ادب اور احترام کرنے جائیں ماں دا سواء فی من مات تحت نبی پاویں وہ بیویاں حضور دی زندگی چ فوت ہو گئیاں ومن مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت کہ یہاں حضور فوت ہو گئے اس وے آپ دا نکاح سی پہلا حضرت خدیجہ فوت ہوئیاں حضرت زینب ہوئیاں اور باقی 9 آپ دے نکاح اس وے سیدھا فوت ہیں ولا ست الامت ہمنا حقیقہ اور ماں ہونا کوئی اس طرح دا نہیں جویں سچ مچ ماں ہوندی ہے ادا ہوندی پھر ہوندی بیٹیاں امت تے کیوں حرام ہوندی حضرت علی فاطمہ نے نکاح کرو بھن بن گئی اس پہ حضرت عثمان کیوں کر دے یہ وہ نہیں سچ مچ والی گل ادب اور احترام پر کہ نبی دی بیویاں ادب ادا دا جویں ماواں دا نکاح ہونا نہ حرام ہے بچیاں دا انشاءاللہ جنہاں بیان پھر آؤ گا